لیکن بد چلن ہے، اس لیے کہ اگر بد چلن ہے تو حرام کا نطفہ، اور نبی کبھی حرام کے نطفے پر نہیں ہو سکتا، اور اسی کو کہا گیا عصمت، اسی کو عصمت کہا گیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی تربیت براہ راست اللہ کرتا ہے، اور جب آپ کی عصمت ثابت ہوگی کہ انبیاء معصوم ہیں تو پھر انبیاء کا قول اور فعل حجت ہوگا۔ جو معصوم ہوگا اس کا قول اور فعل حجت ہوگا، اس کی تقریر حجت ہوگی، اس کی باتیں امت کے لیے حجت بنے گی۔ اب وہ جو اشکالات ہے کہ اگر انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام کا مسئلہ، حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے باب میں تو قرآن نے خود ہی کہہ دیا، فنسی آدم سے بھول ہو گئی۔ اور پھر وہ شیطان کی طرف سے مسئلہ کھڑا ہوا، اور موسیٰ اور آدم کے محاجہ میں آپ نے بار بار روایت پڑھی، آدم نے فرمایا انت صاحب التورات، آپ صاحب تورات کو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے مقدر میں لکھا تھا نزول فی الدنیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں قرآن کریم میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کا ترجمہ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب سواری رحمۃ اللہ علیہ نے تو قصص القرآن میں یہ کر دیا، اگر اللہ کی دلیل نہ ہوتی تو ان کا بھی ارادہ ہو جاتا، لیکن دلیل تھی، ارادہ نہیں ہوا، تو نفی ارادہ ہے۔ اب وہ کیا دلیل تھی؟ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل امین یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آئے اور یوں کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، اور اگر وہم بہا کو مان بھی لیا تو یہ سرسری حاجز خاطر کا درجہ تھا، اور حاجز خاطر پر کوئی پکڑ وکڑ ہوتی نہیں، اور ہم جیسے بحث کرنے والوں کو کبھی حاجز خاطر پر بھی اشکال ہو جاتا ہے کہ نبی تھے حاجز خاطر بھی کیوں ہوا، تو اللہ نے آگے کہہ دیا انہم من عبادنا المخلصین، غموں کا شبہات نہ کرنا، اسی لیے فرمایا انہم من عبادنا المخلصین، کہ ہماری عقلوں کے اندر ایک بات ہے۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کبھی انبیاء کرام کسی مصلحت شرعیہ کی بنیاد پر کوئی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مشیت ربانی کچھ اس سے اعلیٰ ہوتی ہے، تو وہاں کبھی کبھی نبی کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، یہ سبیل معاصی نہیں ہے۔ نبی وہ جو کام کرتا ہے وہ مصلحت شرعیہ پر کرتا ہے، لیکن مشیت ربانی جو ہوتی ہے وہ اس سے کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ مثلا اسارہ بدر کے باب میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، عمر نے فرمایا رشتہ داروں کے حوالے کر دو، مسئلہ تمام ہو جائے۔ آپ نے ابو بکر کی رائے پر میلان کا اظہار کر کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اب تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی وہاں، بلکہ خود نبی علیہ السلام فرماتے کہ اگر اللہ کا عذاب اتر جاتا تو سب سے پہلے محمد پکڑا جاتا، اس لیے کہ یہاں مشیت ربانی کچھ اور۔ عبداللہ ابن ابی کی آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اپنا پیراہن مبارک دیا، اپنا لعاب مبارک دیا اس کو، آپ کی مصلیحت تھی، اور وہ مصلیحت آپ نے پڑھی کہ کرتا تو اس لیے دیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے بدر میں چچا عباس کو کرتا دیا تھا، تو حضرت چاہتے تھے تلافی ہو جائے، اور ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ
کہ آپ کے ان اخلاق کریمہ کو دیکھ کر عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے منافقین پکے مومن ہو جائیں. اسی لیے تاریخ کی روایتوں میں ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی کے ساتھ یہ معاملہ نبی علیہ السلام کا ہوا تو 1000 منافقین نے سچے دل سے توبہ کر دی. دیکھیے یہ ہے آپ کی مصلحت جو مصلحت شرعیہ ہے، لیکن مشیت ربانی آگے اتر رہی ہے. پیغمبر آئندہ اس طرح نماز نہ پڑھانا، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ایک مصلحت نبی ہوتی ہے اور ایک مشیت ربانی ہوتی ہے. یہ اس قبیل تنبیہات ہیں، اس کو معاصی نہیں کہا جاتا. یہ میں اصولی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس میں تفصیل میں چلے جائیں. ایسے بہت سارے واقعات ملے مکی زندگی میں. سرداران مکہ آپ کی خدمت میں آئے اور اسی موقع پر عبداللہ ابن مکتوم کی آمد ہو گئی. آپ کی مصلحت یہ تھی کہ عبداللہ ابن مکتوم تو ہے ہی میرا پکا جانسار صحابی، لیکن ان کو اگر ایمان مل گیا تو اشاعت دین کا یہ ذریعہ بن جائیں گے. آپ کی مصلحت تھی. مشیت ربانی یہ تھی، مصلحت ربانی یہ تھی کہ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جو لایا ہوا ہے اس کی قدر کرنا چاہیے. تو اب تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. یہ تنبیہات کی قبیل سے، اور وہ مسئلہ ہے کہ ایک طرف مصلحت نبوی ہوا کرتی ہے، مصلحت شرعیہ ہوا کرتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اب تعالیٰ جل شانہ کی اپنی مشیت و اپنا منشا کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر تنبیہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن ان تمام کے باوجود اس کو معاصی نہیں کہا جائے گا. یہ تنبیہات کے مسائل ہے. انبیاء معاصی سے پاک ہوتے اس لیے کہ تربیت گاہ ان کی اللہ کے وہاں براہ راست ہوتی. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب معصوم کا قول حجت ہوگا، گنہگار کا قول حجت نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے اندر نفس کی آمیزش ہو سکتی ہے. لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو خود ہی گناہ کرتے ہیں، ہم آپ کی کیا اتنا کریں گے، کہہ سکتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے ابھی قریب میں ایک بحث پڑھی ہوگی اجماع کی. وہاں آپ نے پڑھا اجماع ثبوتی حجت ہے یا نہیں. صحابہ کا اجماع ثبوتی حجت ہے. کسی مسئلے پر اجماع ہو اور صحابہ خاموش رہے تو ان صحابہ کی خاموشی یہ اجماع کی دلیل ہے. اسی لیے تو تراویح کے مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں اور کوئی صحابی اشکال نہیں کر رہے ہیں تو آپ وہاں کیا تقریر کرتے؟ وہاں کہتے محضر الصحابہ میں عمر نے فیصلہ فرمایا اور صحابہ خاموش رہے. اجماع کی دلیل ہو گئے. کئی واقعات ہیں